الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے انسانیت کو پرکھنے کا معیار۔ عموماً انسان انسانوں کو مختلف پیمانوں پر پرکھتے ہیں، کبھی مال، کبھی رنگ، کبھی حسب نسب، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور جس کی طرف ہم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہمارا خالق، ہمارا رب، وہ ہمارے لیے کیا معیار مقرر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ اس کا معنی ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم آدم اور حوا کی اولاد ہو، تم سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ نام اور قبائل پہچان کے لیے ہیں، کسی کے بڑے یا چھوٹے ہونے کے معیار مقرر کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، پرہیزگار ہو۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے جو مختلف رنگ اور نسل اور مختلف قبائل جو پہچان کی علامت ہیں، یہ وقتی طور پر ہیں اور بعد میں وجود میں آئے ہیں، جبکہ آغاز سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے۔ آدم اور حوا کی اولاد جب دنیا میں پھیلی تو مختلف علاقوں میں پھیلتی چلی گئی۔ زمین کے مختلف علاقوں میں مختلف طرح کا ماحول، مختلف طرح کے موسمی اثرات اور جغرافیائی حالات تھے، جن کی بنا پر لوگوں کے مزاج، رنگ، شکل اور دیگر چیزوں میں فرق آتا چلا گیا۔ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر جغرافیائی حالات کے اثر سے تھی، نہ کہ انسانوں کے بڑے یا چھوٹے ہونے کے معیار کے طور پر۔ اس لیے اسلام نے ہمیں جو معیار دیا ہے کسی بھی انسان کو پرکھنے کا، وہ ہے تقوی، یعنی اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کے اندر احساس کتنا ہے، اس کی گفتگو میں، اس کے معاملات میں، اس کے رویے میں وہ رب کا کتنا عبادت گزار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کو جو ترجیح دی وہ ان کے دین کی بنیاد پر تھی، اور مختلف مواقع پر لوگوں کو جو منصب سونپے وہ ان کی اہلیت کی بنیاد پر تھے، نہ کہ کسی رنگ اور نسل سے ہونے کی بنیاد پر۔ مثلا فتح مکہ کا موقع ایک بہت اہم موقع ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دو غلام ہیں، ایک بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے اسامہ بن زید جو حضرت زید کی اولاد ہیں، اور اس کے ساتھ عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد جو پہلی اذان دی گئی اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منتخب فرمایا، ان کی اہلیت کی بنا پر، ان کے تقوی کی بنا پر، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ یہ ایک بہت بڑا شرف اور بہت بڑے عزت کا مقام تھا جو انہیں ان کے تقوی اور ان کے دین میں آگے ہونے کی بنا پر ملا۔ حضرت بلال وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ بلال یہ بتاؤ کہ تمہارے اسلام میں آنے کے بعد جو اعمال ہیں ان میں سے کون سا عمل ایسا ہے جس کی بنا پر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، یا تمہارے نزدیک وہ باقی اعمال میں سے سب سے بہتر ہے، کیونکہ میں نے آج رات خواب میں تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی عمل کرتا ہوں جو سب کرتے ہیں، ہاں میں ایک بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں وضو سے نہیں ہوتا تو وضو کر لیتا ہوں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے
نماز ادا کر لیتا ہوں، یعنی نوافل وغیرہ کی کثرت. تو حقیقت میں یہی ہے کہ انسان کے پاس اصل دولت ایمان کی دولت ہے. انسان کے پاس عظمت کا معیار جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اس کا تقویٰ ہے کہ کون محض اللہ کی خاطر کیا عمل کرتا ہے، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا کوئی پیچھے قبیلہ نہ ہو، کوئی اس کا خاندان اور برادری نہ ہو، کوئی اس کے پاس مال و دولت کے انبار نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے اور دین کی خاطر وہ قربانی کرنے والا ہے تو وہ یقیناً باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت بلند مقام پانے والا ہے. ایک موقع پر حضرت سہل روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. آپ نے پوچھا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو پیغام قبول کر لیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ رہے. پھر ایک دوسرا شخص گزرا جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی سٹیٹس نہ تھا. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول نہ کیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی نہ جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اکیلا، یعنی یہ ایک شخص جسے دنیا والے کوئی اہمیت نہیں دیتے، پہلے شخص کے مقابلے میں جو پوری زمین بھر بھی ہوں ان سب کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑا ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کے مقابلے میں جس کی ہر بات سنی جاتی ہے اور جس کو ہر کوئی توجہ دینے والا ہے. اگر ویسے لوگ پوری زمین پر بھی پھیلے ہوئے ہوں تو بھی ان کا معیار اور ان کا مقام اللہ کی نظر میں کم ہے، اور یہ شخص ان سب سے بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسان کی اصل وقت، اس کی قیمت اور اس کی قدر کس بنا پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، کیونکہ عام طور پر لوگ کسی بھی انسان کو کب توجہ دیتے ہیں جب اس کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک تو یہ کہ اس کی پرسنالٹی اچھی ہو، شکل و صورت میں اچھا ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس مال ہو، تو ہر شخص اس کے پیچھے جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی شکل پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں جس کی جیسے چاہتا ہے شکل بناتا ہے، لیکن وہ دراصل دیکھتا کیا ہے، انسانوں میں وہ کس چیز کو پرکھتا ہے اور کس چیز کی قیمت ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے، کیونکہ دل ہی دراصل تقویٰ کا مقام ہے. وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عمل دیکھتا ہے، ایکشنز دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. اگر یہ دو چیزیں درست نہیں تو پھر باقی اگر کسی کے پاس دنیا بھر کی بھی دولت ہو، قارون کے خزانے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی وقت اور قدر ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر تواضع دیکھنا چاہتا ہے، ہمبلنس، اور ان کو بااخلاق دیکھنا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، یعنی کوئی کسی پر اپنی بڑائی نہ جتائے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. گویا کسی حسب نسب کے بنا پر یا کسی بھی خوبی کی بنا پر، خواہ وہ اچھی شکل و صورت ہی کیوں نہ ہو یا مال و دولت ہو یا کوئی دنیاوی کچھ اور سٹیٹس ہو، کسی کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہو، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی بنا پر کوئی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر تصور کرے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں بڑا ہو اور اس کا معیار ہے کہ اس کے اندر خدا کا ڈر ہو اور انسان یہ سمجھتا ہو کہ ساری طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، ساری قدرت کا مالک وہی ہے اور انسان تو صرف عاجز مخلوق ہے. انسان کو اگر وقتی طور پر کچھ اختیار ملا بھی ہے تو وہ اس کے امتحان کے لیے ہے، اترانے کے لیے، فخر اور غرور کرنے کے لیے
تکبر کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتا کیا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے، موت کے ساتھ ہی اس کو اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ جو لوگ دنیا میں بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جب آخرت کے دن اٹھیں گے تو اپنی بے بسی کا اور اپنی بیچارگی کا اور اپنی محتاجی کا خوب احساس ہو جائے گا۔ وہاں اگر کسی کی کوئی قدردانی ہوگی تو اس کے تقوی کی بنا پر دنیا میں جتنی بھی یہ اونچ نیچ ہے یہ سب وقتی اور عارضی ہے۔ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خود پیدا نہیں ہوئے، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ بھی ہم نے خود نہیں حاصل کیا، صرف ہمارے علم یا ہماری قوت یا طاقت کی بنا پر ہمیں نہیں ملا، یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں آزمائش کے لیے دیا گیا ہے۔ کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے، خواہ مال ہیں، ازواج ہیں، اولاد ہیں، دنیاوی سٹیٹس ہے، اختیارات ہیں، کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب دراصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور ایک امتحان کی غرض سے دیا گیا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، بندوں کے لیے مہربان ہونا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کی بنا پر تکبر اور غرور کے دھوکے میں مبتلا ہونا۔ اس کے ساتھ ہی بندے کے اندر تواضع کو پسند کرتا ہے، اور باقی نعمتیں جو بھی ہمیں ملی ہیں یہ دراصل امتحان کے لیے ملی ہیں، بڑا بننے کے لیے یا دوسروں پر رعب جتانے کے لیے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تواضع سے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے، جو راوی تھے انہوں نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں، تو راوی نے آسمان کی طرف جتنا ہاتھ اٹھا سکتے تھے اوپر اٹھایا، کہ جو شخص اللہ کے لیے نیچے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی ہمارے اندر ایک ایمان کا ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم سب کے اندر ایک عزت اور محبت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ حضرت عمر اگرچہ مزاج کے سخت تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کس قدر عاجزی تھی۔ ایک موقع پر کسی نے ان سے کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور تواضع اختیار کرنے والے تھے، اور اس کی عملی مثال تھے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر تواضع کی، اور آج ہم سب کے دلوں میں ان کی عزت، ادب، احترام، محبت اور عقیدت ہے۔ پھر اسی طرح جنت میں داخلے کا معیار بھی کیا ہے؟ کسی کا مال و دولت نہیں ہے، یہ دنیاوی اختیار نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز کثرت سے لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، یعنی جس کے اندر جتنا زیادہ یہ احساس ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ کا بندہ ہے اور وقتی طور پر بھیجا گیا ہے ایک امتحان کے لیے، اور اسے واپس اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور اپنی ان ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے، تو وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ زندگی کا یہ وقت گزارے گا، حتیٰ کہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خود بخود اس کے اندر عاجزی آئے گی، جس کے نتیجے میں بہترین اخلاق کا حامل ہوگا۔ لیکن عموماً دنیا والوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں فرمایا، اہل دنیا کا حسب نسب جس کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں وہ مال و دولت ہے، یعنی وہ مال و دولت کی بنا پر کسی انسان کو اہمیت دیتے ہیں یا اس کی قدر کرتے ہیں۔ مومن دوسرے انسانوں کے ساتھ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر جو اچھا معاملہ کرتا ہے، اس کی جو مثال ہمیں دی گئی ہے، جو احکامات ہمیں دیے گئے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ گویا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ہی یہ کوالٹیز اور یہ خوبیاں آ سکتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو کوئی حقیر سمجھے، یہی کافی ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ برا کہلائے، یعنی کسی انسان کے برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ لیکن ان حرمتوں کی پابندی کون کرے گا؟ وہی جس کے اندر تقوی ہوگا، اور جتنا جس کا تقوی ہوگا اتنے ہی اس کے اعمال بہترین ہوتے چلے جائیں گے،
اور جتنے جس کے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے اتنا ہی وہ شخص اللہ کی نگاہوں میں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر تلقین کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ہمراہ رہیے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو دنیاوی مال و دولت تو نہیں رکھتے لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ اپنے آپ کو جما کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور وہ چاہتے کیا ہیں، صبح و شام اپنے رب کو کیوں پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ پھر مزید تلقین کی اور مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹیں بھی نہیں، یعنی ان سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں جائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہر سٹیٹس کے لوگ بیٹھتے تھے اور ہر شخص کا مقام اس کے عمل اور دین میں اس کی قربانی کے مطابق تھا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حسب نسب پر فخر سے روکا ہے، اس کی ممانعت کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ختم نہیں ہوں گی، جنہیں وہ چھوڑیں گے نہیں، حالانکہ وہ جاہلی دور کی یادگار ہیں، اسلام نے ان کو ختم کیا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، حسب پر فخر کرنا، یعنی اپنے آپ کو محض اس بنا پر بڑا سمجھنا کہ وہ کسی خاص مخصوص خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے انسان، کسی کے نسب پر تان کرنا، یعنی ایک ہے اپنے نسب کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو اہمیت نہ دینا، اور دوسرا یہ کہ کسی کے نسب کی بنا پر اس کو تانا دینا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، پھر اسی طرح ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا معنی ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، یعنی جو سستی اور غفلت کی وجہ سے کوئی اچھے کام نہیں کر سکا، لم یسرع به حسبه، تو اس کا حسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ وہ شخص کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس بنا پر اس کو عزت دی جائے، یا کسی کا بیٹا ہے، لیکن اصل چیز جو آگے بڑھانے والی جو اسلام کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ کون خود کیا عمل کرتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت معزز نبی تھے، لیکن ان کا بیٹا چونکہ ان کے دین پر نہیں تھا، ان کے طریقے پر نہیں تھا، تو محض بیٹا ہونے کی بنا پر اس کو کوئی رعایت نہیں دی گئی، وہ اپنی قوم کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا، اس کا انجام بھی وہی ہوا جو باقی نافرمان لوگوں کا ہوا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی پیچھے رہ گئی، حالانکہ وہ ایک نبی کی بیوی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کی بیوی ہے، یا کون کس کی اولاد ہے، یا کون کتنا مال و دولت رکھتا ہے، یا کتنی کس کے پاس ڈگریاں ہیں، یا اس کا گھر کیسا ہے، یا اس کے پاس دنیا کی اور سہولتیں اور آرائشیں کس طرح کی ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے دیکھا یہ جائے گا کہ کون کیسا ایمان، کیسا عمل اور کیسا اخلاق لے کر حاضر ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کا معیار واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن مجید میں واضح طور پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بتا دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقوی ڈال دیا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی کس صفت کو یا اپنی کس خوبی یا کس خاصیت کو مزید پروان چڑھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کا، اپنے تقوی کی پرورش کی۔ وقد خاب من دساها، اور یقیناً نقصان اٹھایا اس نے جس نے اس کو آلودہ کیا، یعنی نفس کو مختلف گناہوں کی آلائش میں مبتلا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان مسلسل اپنا تزکیہ کرتا رہے اور اس کوشش میں رہے
کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے کام کرے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کے اندر حقیقی معنوں میں تقویٰ ہو۔ جب وہ آ جاتا ہے تو انسان اپنا نگران خود بن جاتا ہے۔ انسان صرف اپنے ظاہر کو نہیں، اپنے باطن کو بھی اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل فکر آخرت میں رہتا ہے کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کے ہر کام میں جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص طرح کا احساس ذمہ داری جاگ اٹھتا ہے۔ اس کے اندر جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے تو پھر اس کو اپنی بڑائی کا شوق نہیں رہتا۔ اس کے اندر پھر جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جس بنا پر لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں، ان نعمتوں کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے جذباتیت کی بنا پر ان کے ساتھ برا بھلا نہیں سلوک کرتا، بلکہ جس انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس کو اپنی بڑائی کا شوق نہیں رہتا، بلکہ جن نعمتوں کی بنا پر عموماً انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، وہ ان نعمتوں کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھتا ہے، اور اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا انسان انسانوں سے معاملہ کرتے وقت جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اپنی غلطی کو اچھی طرح سمجھنے والا ہوتا ہے اور اس کا اعتراف کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقویٰ